جب پہلی نظر میری اس کعبے کو دیکھے گی، جب پہلی نظر میری اس کعبے کو دیکھے گی، دل جھوم سجائے گا، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عزیز و اقارب، اپنے پرائے، سب کی خدمت میں میں شاعر قلبی ایک بار پھر ایک نئے موضوع پہ آپ سے ملاقات کر رہا ہوں۔ دنیا اور دین نام کا یہ جو ہمارا خاص پروگرام ہے، اس میں ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ دینی اعتبار سے گفتگو کی جائے اور دنیاوی اعتبار سے بھی گفتگو کی جائے، کیونکہ ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں دین پہ چلنے کا موقع مل رہا ہے، لہٰذا دین کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور دنیا کے ساتھ جو دنیا کے قاعدے قانون اور حسن سلوک ہے اور دنیا کی کیا اہمیت ہے، دنیا کتنا ہم پہ حاوی ہونی چاہیے اور کتنا نہیں ہونی چاہیے، یہ تمام چیزوں کے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بات یاد آئی کہ بچپن میں ہم لوگوں نے اور آپ نے بھی، جو ہمارے سے عمر میں بڑے لوگ ہیں اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو بچپن میں راتوں میں اکثر گھر کے بڑے جو ہیں وہ کہانیاں سناتے ہیں۔ گھر میں جو دادی، نانی یا خالہ، پھوپھی وغیرہ جو بڑے ہوتے تھے، یہ کہانیاں سناتے تھے، اور وہ جو کہانی ہوتی تھی تو اس وقت تو ایسا لگتا تھا کہ یہ کہانی اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ رات کا وقت ہو گیا، کہانی سنتے سنتے بچہ سو جائے، لیکن کہیں نہ کہیں اس وقت کی ہر کہانی میں زندگی کا کوئی ایک مقصد چھپا ہوتا تھا، ایک نصیحت چھپی ہوتی تھی، ایک ایسا نظارہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ جو بغیر کچھ کہے ہوئے بہت کچھ کہہ جاتا تھا۔ پتہ نہیں، وہ بچپن میں بہت مشہور کہانی نہیں ہم لوگ سنا کرتے تھے، چڑیا لائی دال کا دانا، چڈا لایا چاول کا دانا، دونوں نے مل کے کھچڑی پکائی اور پھر دونوں نے بیٹھ کے کھائی۔ کچھ نہیں ہے اس بات میں، لیکن اب آج اس کا یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے چڑیا لائی دال کا دانا، چڑیا ہی لائی چاول کا دانا، اس نے کھچڑی پکائی اور چڈا کھا کے چلا گیا۔ یعنی محبتیں ختم ہو رہی ہیں، جذبات ختم ہو رہے ہیں، رشتوں کی اہمیت ختم ہو رہی ہے، دنیا اس درجہ حاوی ہوتی جا رہی ہے، دنیا کی چکا چوند، دنیا کی رنگینیاں، یہ سارے نظارے، یہ اتنا زیادہ آدمی کے اوپر حاوی ہو رہے ہیں کہ وہ سب کچھ بھولے جا رہا ہے۔ ایک کہانی یاد آ گئی، ایک چھوٹی سی کہانی ہے، کیا پتا اس کہانی سے کیسی نصیحت آپ کو ملے، کیسی نصیحت ہمیں ملے اور کچھ نہ کچھ بدلاؤ آ جائے۔ 3 بڑے قریبی جگری دوست تھے، تینوں نے ایک مرتبہ پلان بنایا کہ کہیں گھومنے چلتے ہیں، دنیا کے کسی ایسے ملک میں چلتے ہیں کہ جہاں پر سکون ہو اور بہت لیوش لائف ہو، بہت، یعنی خوب پیسہ ہم لوگوں نے کما لیا ہے، خوب دولت کما لی ہے، لہذا اب ذرا دنیا کی رنگینیاں دیکھی جائیں۔ پہنچ گئے، ایک ایسے ملک میں پہنچے، اب یہاں پر نام کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایسے ملک میں پہنچے اور ایک ایسے شہر میں پہنچے جو بہت، مطلب جیسا لگتا تھا کہ راتوں کو یہ شہر سوتا ہی نہیں ہے، راتوں کی چکا چوند، ویسی گاڑیاں چلنا اور یہ وہ تمام چیزیں اس میں رہتی ہیں۔ ایک ہوٹل انہوں نے پسند کیا، اور اس ہوٹل کا یہ تھا کہ ایک تو وہ وہاں کا 5 اسٹار ہوٹل تھا، 5 اسٹار ہوٹل تھا، یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ لائن سے جو پیچھے ہمارے بنے ہوئے ہیں، تو ایک ہوٹل اس میں ایسا تھا جو 75 منزلہ تھا، 75 فلور تھے اس میں۔ ان لوگوں نے ٹاپ پہ 75ویں منزل کے اوپر اپنا روم پسند کیا، یہ سوچ کے کہ یہاں سے جو ویو ملے گا وہ پورا شہر دیکھنے لے لیا۔ اس ہوٹل کے کچھ قاعدے قانون تھے، ریسپشن پہ جب انہوں نے فارم بھرا، اپنی آئی ڈی دی، پیمنٹ کیا، تو ریسپشن پہ جو کھڑے ہوئے تھے سٹاف، انہوں نے کہا کہ دیکھیں سر، ہمارے ہوٹل میں قانون یہ ہے کہ صبح 6 بجے سے لے کے اور رات میں 10 بجے تک ہمارے ہوٹل میں سروس دی جاتی ہے، چاہے وہ روم سروس ہو، ریسپشن پہ کوئی کام ہو، سٹاف سے کوئی ضرورت ہو، دوسری کی بنوانا ہو، یا کینٹین کا کچھ مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو، لفٹ وغیرہ، 10 بجے کے بعد ہمارے یہاں سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے، پھر آپ اور آپ کا روم، آپ اپنے کمرے میں کچھ بھی کریں، کیسے بھی کریں، لیکن ہو جاتا ہے۔ مان لی ان لوگوں نے کنڈیشن،
سائن کر دیا, چابی لے لی, روم میں چلے گئے. 6 نائٹ 7 ڈیز کا یہ پیکج تھا. 5 دن خوب مزے لے کے گھومے, کوئی جگہ نہیں چھوڑی اس جگہ کی. جتنی خوبصورت جگہیں تھیں, جتنی حسین جگہیں تھیں, جتنی رنگینیاں وہاں پہ تھیں, سب جا کے دیکھا. آخری دن جب یہ لوگ صبح گھومنے کے لیے نکلے تو یہ پلان کیا کہ بھئی میپ لے کے کہ ہاں یہ چیزیں ہم لوگوں نے دیکھ لی ہیں, اب بچا کیا کیا ہے, اور جو بچا ہے آج اس کو فائنل کر لینا ہے, کیونکہ کل تو واپس جانا ہے, کل کی فلائٹ ہے. وہ بچی ہوئی جگہوں کو دیکھنے اور گھومنے کے شوق و ذوق میں کچھ دیر ہو گئی, اور جب یہ لوگ واپس اپنے ہوٹل پہنچے تو 10:07 ہو چکے تھے, اور قانون کے مطابق 10 بجے سب کچھ وہاں بند ہو جاتا تھا, لہٰذا لفٹ بھی بند. اب باہر کڑاکے کی سردی, آج تک لوگ جلا رہے ہیں اپنے کمروں میں, باہر کڑاکے کی سردی, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سردی میں سڑک پہ رات نہیں گزر سکتی. ہوٹل کا پیسہ دے چکے ہیں, ہوٹل ہمارا ہے, روم ہمارا ہے, اس کے بعد لفٹ بند ہو جانے کے بعد یہ سوچا جا رہا تھا کہ 75ویں منزل پہ کیسے چڑھا جائے. تینوں دوستوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ 25 سال اپنی زندگی کے, انسانی زندگی کے سوچیں, اور ایک آدمی 25 فلور تک اپنے بارے میں بات کرتا ہوا چلے گا, اپنے تجربے کے بارے میں بتائے گا, اپنے گزرے ہوئے حالات کے بارے میں بتائے گا, اور یوں اس طریقے سے باتوں میں ذہن لگا رہے گا تو زیادہ تھکان کا احساس نہیں ہوگا. کسی طرح سے ہفتے کپتے ایک دوسرے کا سہارا دے کے, انگلی پکڑ کے قصے کہانی سناتے ہوئے پہنچ ہی جائیں گے. جب روم میں پہنچ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے, موٹے موٹے گدے ہیں, اعلیٰ قسم کا بیڈ ہے, اور 5 اسٹار کی جو سہولتیں ہوتی ہیں, آرام سے سوئیں گے چل کے. طے ہو گیا معاملہ, چلنا شروع کیا. اب ایک نے بتایا کہ ہماری بچپن میں جو جائیدادیں تھیں, ہمارے دادا اتنے بڑے آدمی تھے اور یہ معاملہ تھا, اور ہمارے یہاں تو پہرے دار لگے ہوتے تھے اور گھڑ سواری ہوتی تھی, دنیا کی لوازمات جو کچھ بھی تھا. اب ظاہر سی بات ہے ٹائم پاس کرنا تھا, کچی پکی سچی جھوٹی جو سمجھ میں آ رہا تھا اپنے لے کے چل رہے تھے, اور بہرحال کسی طریقے سے تھکتے تھکاتے 25ویں منزل تک پہنچ گئے. پہلا پڑاؤ تو پار ہو گیا. اب دوسرے دوست نے اپنا قصہ شروع کیا, کاروبار کے کیسے اتار چڑھاؤ آتے ہیں. ہمارے جو فنان رشتہ تھے انہوں نے ایک فیکٹری پہ قبضہ کر لیا, تو پھر یوں ہو گیا, پھر یوں مقدمہ لڑتے رہے, اس میں یہ معاملات آ گئے, پھر یہ مسئلہ ہو گیا. یہ سب کرتے کراتے ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہوئے بہرحال 50ویں فلور تک پہنچ گئے. بہت بڑی بات ہے. لیکن دیکھیے, جب کوئی راستہ انسان کو نہیں دکھتا ہے تو وہ مجبور ہو کے, بے بس ہو کے اس راستے پہ چلتا ہے جس پہ ناممکن سا لگتا ہے, لیکن ناممکن کو بھی وقت اور حالات کیسے ممکن بنا دیتے ہیں کہ یہ چلنے کا سلسلہ شروع ہوتا رہا. 51ویں فلور سے تیسرے دوست کا نمبر آیا. اب سب کے سب تھک کے چور ہو چکے تھے, 2-3 منزل چلتے تھے, قصے کہانی سنتے تھے, پھر زینوں پہ بیٹھ جاتے تھے, پھر چلنے کی شروعات کرتے تھے. بہرحال کافی وقت لگا, پورے بدن کا ایک ایک رویاں تھک کے چور ہو گیا. جھوٹے سچے قصے کہانیاں سناتے ہوئے یہ سلسلہ چلتے چلتے بہرحال وہ منزل آئی کہ 75ویں فلور کے اوپر انہوں نے پاؤں رکھا اور اپنے روم کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. اور جب روم کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تو تینوں دوست ایک دوسرے کا تیسرے کا چہرہ حیرت سے دیکھ رہے تھے. کیوں؟ اب تو تھک کے اوپر آ ہی گئے تھے, اب تو کمرے میں جا کے آرام کرنا تھا. تینوں لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کر کے پوچھ رہے تھے کہ چابی کس کے پاس ہے. تو پتا چلا چابی تو نیچے ریسپشن پہ ہی چھوڑی. چابی نیچے ریسپشن پہ ہی بھول آئے. کہانی تو یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے, لیکن یہاں پہ جو کہانی ختم ہوتی ہے وہ ہماری زندگی کی ایک نئی کہانی کے موڑ پہ ہم کو لے کے آ جاتی ہے کہ ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں, ہم جس طریقے سے اس دنیا میں رہ رہے ہیں, جی رہے ہیں, سانس چل رہی ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سارا معاملہ زندگی کا چل رہا ہے, نہیں پتا کسی کو کسی کے بارے میں. یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا. اگر میرے دل میں یا کسی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ارے یار ٹھیک ہے, ابھی تو عمر ہے, ابھی عیش کر لو, ابھی یہ کر لو, ابھی وہ کر لو, تمام رنگینیاں دیکھ لو, باقی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہی ہے, اللہ سے توبہ کر لیں گے, معافی مانگ لیں گے, اس بھرم سے نکلیے, اس بھول کو دل سے نکال دیجئے, دل و دماغ سے اس چیز کو دور کر دیجئے. اگلے پل کا کسی کو نہیں پتا.
75वीं मंजिल तक चढ़ने के बाद किसी में इतनी सकत नहीं थी कि दोबारा से उतर के नीचे आते और चाबी लेके जाते, उसी दरवाजे की दहलीज पे बैठ के रात गुजारती। हमारे और आपके लिए नसीहत है ये बात। एक एक दिन जिंदगी का गुजर रहा है। बचपन में पैदाइश के बाद से 25 बरस की उम्र कैसे होती है पता ही नहीं चलता है। लड़कपन में गुजर गई, खेल कूद में गुजर गई, किसी चीज की फिक्र नहीं है, ये तोड़ा, वो खेला, वो कूदा, वो पारा, दुनिया के मामला। 25 बरस के बाद से अगर आपकी जिंदगी में टर्न आता है कि अब करना क्या है, कैसे करना है, जो पढ़ाई की थी या जो नहीं की थी, उसके बाद आगे रास्ता क्या चलना है। 25 से 50 भी किसी तरीके से आदमी, जवानी का जोश होता है, खून में गर्मी होती है, तेजी रफ्तार से दौड़ रहा होता है, बड़े बड़े नुकसान बर्दाश्त कर लेता है, हादसों से गुजर जाता है, लड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन जब 50 से 75 के बीच की फिगर आती है तो बहुत सी चीजें साथ छोड़ना शुरू कर देती हैं। अपने अजीज व अकारिब दूर हो जाते हैं, दोस्त यार दूर हो जाते हैं, घर के अपने साथ के रहने वाले लोग अगर वो महसूस करने लगे कि ये तो अब बोझ बनता जा रहा है तो उससे दूर होने लगते हैं। हमेशा अल्लाह से दुआ करना चाहिए, अल्लाह किसी का मोहताज न करना, परवरदिगार किसी का मोहताज न करना, किसी आजमाइश के लायक नहीं है, किसी इम्तिहान के लायक नहीं है। हर जिंदगी की कहानी कुछ न कुछ नसीहत दे के जाती है। सुनने को तो लगता है कि हाँ कहानी किस्सा सुना दिया गया, लेकिन कभी कभी ये कहानी किस्से जिंदगी को बदल देते हैं। ये जो बात मैंने आपको बताई है ये गफलत से बेदार होने के लिए बताई है। एक एक लम्हा जो जिंदगी के गुजर रहा है, ये लम्हा कैसे गुजर रहा है इसको तसव्वुर कीजिए। तसव्वुर कीजिए कि एक आदमी जंगल में है, भूल गया, रास्ता भटक गया, वो जंगल में कहीं जा रहा है और अचानक उसने देखा कि दहाड़ता हुआ एक शेर पीछे से चला आ रहा है। अब वो शेर को देख के भागना शुरू करता है, लेकिन जंगल में जाए तो कहां जाए। अचानक उसकी नजर पड़ी कि सामने एक कुआं है और कुएं में एक रस्सी भी पड़ी हुई है। उसने छलांग लगाई और कुएं की रस्सी को पकड़ के कुएं में लटक गया। अब ऊपर से शेर झांक रहा है और ये रस्सी से लटके हुए हैं। इनको लग रहा है कि कब तक शेर झांकेगा, जब ये हटेगा तो रस्सी पकड़ के ऊपर बाहर आ जाएंगे। अचानक नजर पड़ी तो उसी कुएं के नीचे, सूखा कुआं था, नीचे देखा तो एक बहुत बड़ा सा अजदहा सांप बैठा हुआ था। अब ऊपर शेर है, नीचे सांप है, रस्सी में लटके हुए हैं। एक नजारा और देखने को मिला, उसी रस्सी के ऊपर कहीं से दो चूहे आ गए। एक सफेद रंग का था, एक काले रंग का था, और दोनों चूहे धीरे धीरे उस रस्सी को कुतरना शुरू करते हैं जिसमें ये लटके हुए। इन हैबतनाक नजारों के बीच में इंसान की फितरत देखने को मिलती है कि उन्होंने देखा कुएं में एक तरफ जो है वो एक शहद का छत्ता लगा हुआ था। हाथ बढ़ा कैसे चखा तो बड़ा मीठा शहद था। वो मीठे शहद को चखने में इस तरह से गाफिल हो गए, ऐसे लग गए उस शहद को खाने में कि भूल गए कि ऊपर जो है वो एक शेर खड़ा है, चूहे रस्सियां काट रहे हैं और नीचे एक अजदहा बैठा है। क्या मतलब हमको इससे पता चला? ये ठीक है कि हम कहानी सुना रहे हैं, लेकिन इस कहानी में देखिए तो किस मोड़ पे हम जा रहे हैं। वो जो शेर पीछे लगा है वो इंसान की मौत है, जो हर वक्त उसके पीछे पीछे चल रही है। न जाने कब किसका वक्त मुकर्रर हो और इंसान मौत की आगोश में चला जाए। वो जो नीचे की तरफ जो कुएं के अंदर जो एक अजदहा सांप दिखाया गया है, वो एहसास दिलाता है कि बदआमाली करने वालों के लिए कब्र का क्या मामला होता है। क्योंकि इससे पहले के एपिसोड में मैं बता चुका हूं कि कब्र नेक आदमी के लिए जन्नत के बागों में से एक बाग है और बुरे आदमी के लिए जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। वो सांप उस चीज का एहसास दिला रहा है। और ये रस्सी को काटने वाले जो दो चूहे आपको दिखाए जा रहे हैं, रात और दिन हैं, काले और सफेद जो चूहे हैं, जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी की रस्सी को काट रहे हैं। एक दिन और एक रात, एक दिन और एक रात जिंदगी से खत्म होता जा रहा है, लेकिन हम जिंदगी की रंगीनियों में शहद को चाटने में लगे। पहचानिए, खोलिए आंखों, खुली नजर क्या खेल दिखेगा दुनिया का, बंद आंखों से देख तमाशा दुनिया का। दुनिया का तमाशा देखने के लिए आंखों को नहीं, दिल की आंखों की जरूरत है। अपने नफ्स को समझाइए, अपने ऊपर इस बात को मुसल्लत कीजिए कि नहीं, हम हक और ईमान पे चलने वाले हैं, हम नेक रास्ते पे चलने वाले हैं। हमारे कदम शैतान कोशिश करे बहकाने की, लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार शैतान के शर से, हासिदीन के हसद से, बुरे नजर से हिफाजत फरमाए। ये दो छोटी छोटी सी दास्तानें थी, लेकिन दोनों ही जिंदगी के टर्निंग पॉइंट पे थी। ये दोनों ही वाकयात ऐसे हैं जिसमें आप ये मान के चलिएगा कि देखिए, मौत हर आदमी के पीछे लगी है, कब्र जाना ही जाना है। कितना ही आदमी बच गए, अजीज और अकारिब नहला धुला के ले जाकर लिटा देते हैं, कोई नहीं पूछता। दबा के कब्र में सब चल दिए दुआ न सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को।
وہی اپنے گھر والے اس میں لٹا کے تختے پٹرے لگا کے مٹی منو مٹی کے نیچے دبا کے چلے آئے. اس کو بہتر بنانا ہے, اس کو بہتر بنانا ہے, اس کو جنت کے باغوں سے جوڑنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے اور اعمال بہتر کرنے ہیں. کوشش ہماری جاری رہتی ہے, آپ کی محبتیں ملتی رہتی ہیں, آپ کی پیار اور دعائیں ملتی رہتی ہیں. آپ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ شارق بھائی اس سلسلے کو جاری رکھیے, لہذا یہ قدم میں اٹھا رہا ہوں. حسب معمول حسب دستور یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ کوئی بات بری لگے تو معاف کر دیجیے گا. کوشش یہی ہے کہ انسان انسانیت کے راستوں پہ چلے, بیدار ہو جائے غفلت سے, نیک راستوں پہ چلے. بہت شکریہ آپ سب کی محبت کا. آج کی بات کو یہیں پہ ختم کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں, آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.